انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گئی عصر عاشور، آ گئی وہ شام کے جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ نہ جانے زینب نے کیسے کربلا میں وہ صدا سنی کہ جب عرش سے ندا دی جا رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے لوگوں، حسین کربلا کی زمین پہ مارا گیا، ارے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ یہاں زینب کبریٰ کے کانوں سے صدا ٹکرائی، کربلا کا منظر تبدیل ہوتا دیکھا۔ ارے کہیں سرخ آندھیاں آ رہی ہے، کہیں طوفان وبا ہے۔ زینب کبریٰ آئی سید سجاد کے خیمے میں اور آگے کہا، بیٹا سجاد، کربلا کا منظر تبدیل ہے۔ ارے بیٹا سجاد، یہ کربلا کے منظر کی تبدیلی کیسی؟ سید سجاد عصا کے سہارے آئے، جیسے ہی در خیمہ پہ آئے، یہاں زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ سید سجاد کی نگاہ نوکے سنا میں گئی، روکے فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور میرا بابا میرا سلام قبول کر رہا، اور پھوپھی اماں میرے بابا کا سلام۔ اور ادھاروں نہ جانے زینب نے آج کی شام کیسے گزار دی ہے۔ حسین نے لاشیں اٹھائے، حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین نے آن محمد کے لاشیں اٹھائے، حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا، لیکن حسین نے کسی لاشے کا سر تن سے جدا ہوتے نہیں دیکھا۔ یہاں جو ہوئی عصر عاشور، ان لعینوں نے سروں کو تن سے جدا کرنا شروع کیا۔ نہ جانے زینب نے کیسے دیکھا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا، اور لیلا نے دیکھا اکبر کا سر، اور فروا نے دیکھا میرے قاسم کا سر ہے۔ سب سروں کو تن سے جدا کیا گیا۔ ان لعینوں نے دیکھا ایک سر نظر نہیں آ رہا، ہم نے مارے تو 72 تھے، اور ایک سر کہاں چلا گیا؟ کسی لعین نے صدا دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین پشت خیمہ پہ اصغر کے لاش کو چھپا رہے تھے۔ اب ندا دی گئی، جاؤ لاش اصغر کو تلاش کرو۔ آزاداروں خود سواروں کے ہاتھوں میں نیزے دیے گئے، ان لعینوں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ یہاں گھوڑے دوڑتے، نیزے زمین کربلا میں آتے۔ میں کہوں گا یہ نیزے کب زمین کربلا میں جاتے تھے؟ یہاں نیزہ زمین کربلا میں جاتا، کہیں رباب کلیجے میں ہاتھ رکھ دیتی، وہ کہیں سکینہ دعائیں کرتی، اے میرے اللہ میرے اصغر کی خیر کرنا۔ اب ایک نیزہ جو زمین سے آیا، عجیب قیامت کا منظر دیکھا بیویوں نے، اور 6 مہینے کا اسرار نیکوں کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ اجر کمال اللہ۔ آج کی رات گریہ کرنے کی رات ہے، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے، سارا دن آزاداری میں گزارا ہوگا، سارا دن زہرا کے لال کا پرسہ دیا ہوگا، لیکن چند لمحوں کی زحمت اور ہے۔ ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، سب اپنے گھروں میں آرام کریں گے۔ جب آج رات جا کے آرام کرنا نا، ایک لمحے کے لیے سوچنا، آج علی کی بیٹی کے سر پہ دیوار نہیں ہو، زینب کے خیمے کو آگ لگائی۔ اجر کمال اللہ۔ کس کس مصیبت کا پرزہ دے آج بیوی کو، ہو گئے سر تن سے جدا۔ اب وہ وقت ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جانا ہے۔ لاشوں کو گنج شہداء سے نکالا گیا کہ لاشیں پامال کیے جائیں، اور پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور تازہ نال بندی کی گئی کہ ان کی ایسی نال بنائی جائے کہ لاشوں پہ گھوڑوں کے سب آتے چلے جائیں، یہاں لاش پامال ہوتی چلی جائے۔ حبیب کی
आगे बढ़े। ऐ उमर साद खबरदार हबीब का लाशा पार न करना, उनका लाशा पार होने लगा। आगे बढ़े खबरदार उनका लाशा पार न करना। जिसका लाशा आता गया कबीले वाले उठाते चले गए और रह गया ज़हरा के लाल का लाशा। काश कोई मेरे भाई का लाशा भी उठा ले, अरे कोई हुसैन को पामाली से बचा ले, लेकिन कोई आगे न बढ़ा। हमारे साथ ये नवाज़े रसूल का लाशा है, अरे ये दोष पैगंबर के सवार का लाशा है। ज़ैनब आँखों से मंजर देखती रही, दाएं के घोड़े बाएं दौड़े, वो बाएं के घोड़े दाएं दौड़ने लगे। लाश हुसैन को पामाल किया गया। अजरुक अल्लाह, खुदा की आवाज़ों पर हम नाज़िल करे। ये आपके सामने आए हैं ना करबला की उसी रस्म को जिंदा करने के लिए कि जब हो गई ना शाम गरीबा, आई है बीबियां उमर साद के पास और फिर की वजह है, कहती है उमर साद तेरी दुश्मनी हुसैन से थी ना, तूने हुसैन को कत्ल कर दिया, अब बीबियों से तू क्या चाहता है? अरे ये बच्चे बड़े प्यासे हैं, आज इनके लिए कोई पानी भेज दे, अरे बच्चों का हक तर हो जाए। यहाँ हर किस वजह चली, पानी लेकर ज़ैनब कुबरा के पास, अरे बीबी में पानी लेकर आई हो, इस करीमा बीबी का नाम है ज़ैनब। जैसे ही हर किस वजह को आता देखा, फरमा दिया है हर किस वजह पहले ज़ैनब तुझे हर का पुरसा दे दिया है, अरे हर का पुरसा कबूल करना। यहाँ हर किस वजह ने पानी दिया ज़ैनब कुबरा को, ऐ मेरी आकाज़ादी ज़ैनब ये पानी लेकर आई हो, बीबी ये हदिया कबूल कीजिए। ज़ैनब कुबरा ने पानी लिया और चली हुसैन की 4 साला यतीमा के करीब। कहा सकीना सकीना तुम बड़ी प्यासी हो, सकीना लो पानी पी लो। सकीना बर्बादी है तो भी अम्मा, प्यासी तो आप भी है, आप पानी क्यों नहीं पी रही? ज़ैनब फरमाती है सकीना पहले पानी बच्चों को पिलाया जाता है, अरे तुम छोटी हो ना पहले तुम पियो। यहाँ ज़ैनब का ये कहना था। सकीना ने पानी का जाम उठाया और जाने लगी मकतल की तरफ। ज़ैनब ने पूछा सकीना कहाँ जा रही हो? फरमाया तुम आपने तो कहा था अरे पहले बच्चों को सैराब किया जाता है, अरे मेरा 6 महीने का साल वो प्यासा दुनिया से चला गया। अजर अल्लाह खुदा की आवाज़ों पर रहम करे। आज गिरिया कर लीजिए जी भर के, नहीं मालूम फिर शान गरीबा नसीब हो या न हो, फिर हुसैन पे गिरिया कर सके या न कर सके। अज़ादारों ज़ैनब ने कैसे गुजारी है ये शब, कहीं ज़ैनब अब्बास बनती नजर आई, कहीं ज़ैनब हुसैन बनती नजर आई। यहाँ सरे हुसैन हो के सिना पे आया, सदा बुलंद की गई लूटो तबर्रुकात अली और रसूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। खैमों को आग लगने लगी, पहले खैमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में आ गई, दूसरे खैमे को आग लगी, बीबियां तीसरे खैमे में आ गई। जब सब खैमे जलते चले गए, आखिरी खैमा है सैयद सज्जाद का। ज़ैनब कुबरा आई सैयद सज्जाद के पास, और मेरा बेटा तो मेरा वक्त का इमाम है, बता खैमे में जल के मर जाए या जिंदा बाहर निकल जाए। सैयद सज्जाद फरमाते झूठी अम्मा आपको बाहर निकलना है, अभी हमने करबला का नाम शाम में रोशन करना है। ज़ैनब कुबरा आई खैमे से बाहर, बीवियों को ले आई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने अजीब मंजर देखा, खैमे से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन ज़ैनब कुबरा है कभी खैमे के करीब जाती है, फिर पलट के वापस आ जाती है, फिर खैमे के करीब जाती है, फिर पलट के वापस आ जाती है। मुझे लगा खैमे में ज़ैनब का कोई बड़ा कीमती सामान है। अब कुछ देर बाद मेरी आंखों ने एक मंजर देखा, ज़ैनब आग के खैमे में कूद गई, तो वापस आई तो मुश्त पे सैयद सज्जाद, वो ज़ैनब
سید سجاد کی حفاظت کر رہی ہے، یہاں آئی سید سجاد کو خیمے سے نکالا، اور یہی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کانوں سے لہو بہ رہا ہے، اور یہ مقتل کی سمت جاتی چلی جا رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا کہ بچی تمہارے دامن میں آگ لگی ہے، اجازت دو کہ میں آگ بجھا دوں۔ اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور رو کے کہتی ہے شیخ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے قریب نہ آنا۔ میں نے کہا بیوی میں نقصان پہنچانے نہیں آ رہا، میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہتا اس بچی نے کہا اے شیخ اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے نا مجھے بس نجف کا رستہ بتا دے۔ ارے مجھے بتا نجف کون سا رستہ جاتا ہے؟ کہتا میں نے پوچھا بیوی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے اے شیخ میرا دادا نجف کا بادشاہ ہے، میں جا کے بتاؤں گی دادا اور میرا بابا پیاسا مارا گیا، اور دادا ہمارے خیمے جل گئے، اور دادا ہمارے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس دو روایتوں کی زحمت ہے، پھر خدا نصیب کرے کہ حسین پہ پھر یہ آنکھیں گریہ کر سکے۔ یہی زینب ہے، بچیوں کو تلاش کر رہی ہے، کبھی کسی بچی کو پشت خیمہ سے لے آتی، کبھی کسی جھاڑیوں کے پیچھے سے لے آتی۔ جب سب بچوں کو جمع کر لیا زینب نے دیکھا 2 بچیاں نظر نہیں آ رہی، ایک مسلم کی یتیمہ ہے اور ایک حسین کی یتیمہ ہے۔ ام کلثوم کو لیا بہن ام کلثوم آؤ چل کے تلاش کریں کہ مسلم کی یتیمہ عاتقہ کہاں ہے۔ تلاش کرنا شروع کیا، کبھی کسی جلے ہوئے خیمے کی راکھ ہے، کبھی کہیں جاریوں کے پشت پر ہے۔ ایک مقام آیا زینب کبریٰ زمین کربلا میں بیٹھی، ام کلثوم کو صدا دی بہن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مسلم کی یتیمہ دونوں کی سب میں آ کے شہید ہو گئی، اور اب تلاش ہے حسین کی یتیمہ کی۔ مقتل کی سخت بڑی زینب کبریٰ صدا دیتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ مجھے صدا دو۔ ارے سکینہ تم کہاں چلی گئی؟ کہیں سے صدا نہیں آ رہی۔ چند قدم زینب کے بڑھے تھے، ایک سر بریدہ لاش سے صدا آئی بہن زینب ذرا آہستہ پکارنا، اور میری بچی بڑی مشکلوں سے سوئی ہے۔ زینب نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، اے سکینہ یہ کیسے پتا چلا تیرے بابا کا لاشا ہے؟ اس پہ تو سر بھی موجود نہ تھا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے پھپھی اماں میں مقتل میں چوٹ کر کھاتی چلی جا رہی تھی، اپنے بابا کو بلا رہی تھی بابا اور میرا بابا کہا گیا۔ اس سر کٹی لاش سے صدا آئی یا بنیا الیہ الیہ، او سکینہ میرے قریب آؤ، او تیرا غریب بابا یہاں موجود ہے۔ میں نے اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگی۔ سکینہ کو لے آئی زینب کبریٰ، سب بچوں کو جمع کیا، سب بیویوں کو زینب نے ایک جلے ہوئے خیمے کی پشت میں جمع کیا، اور رات کا انتظار ہے کہ یہ رات کب کٹے گی اور کب 11 محرم کا دن طلوع ہوگا۔ ابھی بچوں کے رونے کی صدائیں کچھ کم ہوئی تھی، زینب نے دور سے کسی سواری کو آتا دیکھا۔ ایک سواری ہے جو زینب کے قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ زینب نے کہا اے سوار خبردار میرے قریب نہ آنا، میں نے بچوں کو بڑی مشکل سے سنایا ہے، ارے بڑی مشکل سے انہیں کچھ دلاسا دیا ہے، میرے قریب نہ آنا۔ لیکن وہ سواری ہے مسلسل قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑی ہاتھوں میں اٹھائی اور کہا خبردار میرے قریب نہیں آنا، ارے تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں عباس کی بہن زینب